بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی کی مثال ایسی ہے کہ منیر نیازی کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ ایک اور کھڈے کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک کھڈے کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی تعریفیں بھی ہوئیں، وہ اس وجہ سے ہوئیں کہ لوگوں نے کہا یار کچھ تو ہو گیا، مطلب کھڈا بھر دیا، جس بھی چیز سے بھرا بھر تو دیا، لیکن دراصل وہ ساری چیزیں غلط تھیں۔ اور اگر میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلاؤں تو جوہر موڑ کے نیچے ایک انڈر پاس بنا تھا جو کہ پتھروں سے بنایا گیا تھا، اس میں کوئی سڑک کوئی کارپیٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی، اس کی بڑی واہ واہ ہوئی تھی۔ بھائی یہ فٹ پاتھ کے لیے استعمال ہوتے ہیں پتھر، اللہ کے بندو یہ تم نے اس سے پل بنا دیا، اب کیا کریں؟ گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے پیدل جائیں، پھر پارک کرنے کے بعد گاڑی سے کہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اوپر سے آ جاؤ شاباش، ایسے کہیں؟ یہ عجیب۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، میں ایف ٹی سی سے مڑا تو نیچے بھی پل کے نیچے جو جگہ ٹوٹی رہتی تھی وہاں انہوں نے پتھر لگا دیے ہیں۔ اس طرح بے شمار اور پلوں کے سائڈوں پر، انڈر پاس کے نیچے وہ پتھر لگائے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ لوگ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ پتھر کیوں لگ رہے ہیں بار بار؟ تو یہ وہی بات ہے جو آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ مسئلے کا حل نہیں نکالنا، جو سمٹم ہے اس کو دور کرنا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹارم واٹر ڈرینیج پراپر نہیں ہے ہر جگہ، اور اس کو وہ مینیج نہیں کر پا رہے۔ بارش ہوتی ہے انڈر پاس بھر جاتا ہے، بارش ہوتی ہے پل کے نیچے کی جگہ بھر جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، کچھ سڑکیں ہوں ان میں پانی بھر جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ بارش جو ہوتی ہے اس کے پانی کو اسٹریم لائن کر کے اسٹارم واٹر ڈرینیج نیٹ ورک کو بہتر بنائیں، انہوں نے کہا کہ یار یہ پانی کھڑا ہو تو سڑک ٹوٹ کیوں جاتی ہے؟ انہیں کسی نے بتایا کہ سر یہ جو سڑک ہوتی ہے اس کی پراپرٹی یہی ہوتی ہے کہ اگر اس پہ تھوڑی دیر پانی کھڑا رہے تو جو اس کا ٹاپ لیئر ایسفالٹ کا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یار کچھ اور کرو، یہ سامنے والی فٹ پاتھ یہ تو نہیں ٹوٹی۔ تو انہوں نے کہا کہ سر یہ فٹ پاتھ پہ پتھر لگا ہوا ہے، یہ نہیں ٹوٹتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار پھر اس کو بھی یہی والا پتھر لگا دو۔ بھائی اللہ کے بندے، یہ پارکنگ ایریا میں لگتا ہے، یہ فٹ پاتھ کے اوپر لگتا ہے، یہ کوئی بھی اسٹیشنری لوڈ کو روکنے کے لیے کسی جگہ پہ اگر آپ نے کوئی سامان رکھنا ہو، کوئی جنریٹر رکھنا ہو، کوئی اور چیز رکھنی ہو، اس کے وزن کو سہارنے کے لیے پتھر لگتے ہیں۔ گاڑیاں چلانے کے لیے صرف ان جگہوں پہ لگتے ہیں جہاں پہ اسپیڈ 20 یا 30 ہو۔ کراچی کی مین آرٹیریلز کے اوپر پتھر لگا رہے ہیں آپ، یار آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب پتہ نہیں یہ کون سے انجینئر ان کو مشورہ دیتے ہیں، پھر یہ کون سے ایڈمنسٹریٹر ہیں جو ان کو یہ بات کرتے ہیں۔ بھائی اگر وہ سڑک ٹوٹ سکتی ہے بارش کے پانی سے تو بارش کے پانی کا علاج کرو نا۔ اس طرح تو آپ ایسا کریں کہ بلوچستان سے چٹانیں کاٹ کے کراچی میں لگا دیں، زندگی بھر نہیں ٹوٹیں گی، اتنی مضبوط چٹانیں ہوتی ہیں وہ، تو مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ یعنی کہ اب ہر تیسری چوتھی جگہ جہاں سڑک ٹوٹتی تھی وہاں پتھر لگا ہوا ہے کم بخت۔ بھائی اس کے اوپر کون اپنی گاڑی لے جانا پسند کرے گا؟ وہ جو پتھر لگا ہے اس جگہ سے کھڈا تو بھر گیا، سڑک تھوڑی بنی وہ۔ یہ اس قسم کی حرکتیں کر کے کراچی کو مزید برباد کر رہے ہیں، اور ہوگا یہ کہ اگر کوئی ٹھیک میئر، کوئی ٹھیک ایڈمنسٹریٹر، کوئی ٹھیک گورنر، کوئی چیف منسٹر ٹھیک آیا تو اس کے بعد یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ یہ ساری بھی ختم کرنی پڑیں گی، یہ ساری توڑنی پڑیں گی، اس کے بعد نیا کام کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ جتنے کام بہتری کی نیت سے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، نیت تو مجھے نہیں پتا، مطلب بہتری کے نام پر بھی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی نئے آنے والے ایڈمنسٹریٹر کے لیے ایک عذاب بنے گا۔ یعنی کہ اب انہوں نے انڈر پاسوں کو، پلوں کو، بڑی بڑی سڑکوں کو پتھر لگا دیے ہیں۔ جو پتھر ہم فٹ پاتھ میں لگاتے ہیں، جو پارکنگ ایریا میں لگاتے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ پتھر اس لیے نہیں لگتا ہے کیونکہ یہ اسپیڈ وہیکل کی اسپیڈ کے ساتھ نہیں میچ ہوتا، یہ لین مارکنگ اس کے اوپر نہیں ٹکتی، اس کے اوپر کیٹ آئیز نہیں ٹکتی، یہ روڈ کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ یہ کہیں کہیں پر ایئرپورٹ ٹیکسی وے میں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی صرف ٹیکسی کے اندر جہاں پہ جہاز کو دھکا لگا کے بالکل لو اسپیڈ میں رن وے تک پہنچایا جاتا ہے۔ بھائی کیا کر رہے ہو یار؟ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ بھائی آپ تھوڑے دن چھٹی لے لیں، کسی اور کو کام دے دیں اور وہ تھوڑا سا کام کر لے، جب تک آپ کی دوسری میئرشپ وغیرہ دوسری چیزیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی چھٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کو پیسے دے دیتے ہیں۔ یعنی اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ان سے یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی کچھ نہ کراؤ، بس پیسے لے لو، کچھ نہیں کرو، تاکہ جو دوسرا ہے اس کے پاس یہ مصیبت نہ ہو کہ جو پرانے خراب ہو گئے ہیں پروجیکٹ انہیں ٹھیک کرنا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے کراچی کا۔